اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے، اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، ان بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تھوڑی سی تشریح سنیے۔ آج کل بے حیائی کے مظاہرے چونکہ بہت عام ہو گئے ہیں، اس لیے بے حیائی کو تہذیب سمجھ لیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب مسلمانوں نے بھی اس تہذیب بے حیائی کو اپنا لیا ہے۔ چنانچہ گھروں میں ٹی وی، وی سی آر وغیرہ عام ہے۔ عورتوں نے نہ صرف پردے کو خیر بات کہہ دیا ہے بلکہ بن سنور کر اور حسن و جمال کا مجسم و اشتہار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وتیرہ بنا لیا ہے۔ مخلوط تعلیم، مخلوط ادارے، مخلوط مجلسیں اور دیگر بہت سے موقعوں پر مرد اور عورت کا بے باکانہ اختلاط اور بغیر جھجک کے گفتگو یہ عام ہو گئی ہے۔ اس درا حال ہے کہ یہ سب فواحش میں داخل ہیں جن کی بابت یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے وہ کبائر اور فواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، نہ کہ ان میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ ایک جملہ کا الا اللمم، لمم کے لغوی معنی ہے کم اور چھوٹا ہونا، اسی سے اس کے استعمالات ہیں۔ علم بالمکان، مکان میں تھوڑی دیر ٹھہرا۔ علم بالطعام، تھوڑا سا کھایا۔ اسی طرح کسی چیز کو محض چھو لینا یا اس کے قریب ہونا یا کسی کام کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کرنا، اس پر دوام اور استمرار نہ کرنا یا محض دل میں خیال کا گزرنا، یہ سب صورتیں لمم کہلاتی ہیں۔ فتح القدیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ اس کے اس مفہوم اور استعمال کی روح سے اس کے معنی صغیرہ گناہ کی کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مبادیات کا ارتکاب، لیکن بڑے گناہ سے اجتناب کرنا یا کسی گناہ کا 1-2 مرتبہ کرنا پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دینا، یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا، یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کبائر سے اجتناب کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ یہ مضمون کئی کتابوں کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا، اس لیے بڑے گناہوں سے بھی بچنا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم
انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک وأعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک. یہ حدیث شریف کی دعا ہے. اس کا ترجمہ میں نے میری کتابوں میں لکھ دیا ہے، حوالے بھی لکھ دیے ہیں. ترجمہ ہی پڑھ لیجئے. اے میرے پیارے اللہ، جتنا خیر تیرے خزانے میں ہے وہ مجھے عطا فرما، اور جتنی برائی تیرے خزانے میں ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.